دوستو آپ سلجوق سلطنت کے وزیر امیر سعادتین کوپیک کو تو جانتے ہی ہوں گے۔ وہی سعادتین کوپیک کہ جس نے سلجوق سلطنت کو اپنے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا لی تھی، جس کے حکم کی اہمیت سلجوق سلطنت کے سلطان سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ دوستو لیکن کیا آپ جانتے ہیں مغل سلطنت کے کوپیک کے بارے میں؟ اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو آپ کو آگے اس ویڈیو میں پتہ چل جائے گا۔ ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مغل سلطنت کے سید برادرز کو سعادتین کوپیک کے روپ میں دیکھیں تو غلط نہیں ہوگا دوستو، کیونکہ سید برادرز کے آگے سعادتین کوپیک کچھ بھی نہیں ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغل سلطنت کے کمزور ہونے کی پہلی واحد وجہ یہ سید برادرز ہی تھے، جنہوں نے مغل سلطنت کی اور دشمنوں کا بھی راستہ صاف کر دیا تھا۔ سید برادرز کا حکم ہی مغلیہ سلطنت میں سب کچھ تھا۔ ان کے حکم سے نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کو قتل کیا گیا۔ سلطنت کے ہر اہم فیصلوں میں یہ دونوں ہی ہوتے تھے، یہ جس کو جب چاہے سلطان بنا دیتے تھے اور جب چاہے اسے قتل کروا دیتے تھے۔ دوستو سید برادرز گروپ میں دو بھائی تھے جن کا نام سید حسن علی خان اور سید حسین علی خان تھا۔ یہ دونوں بھائی 18ویں صدی میں مغل سلطنت کے سب سے طاقتور وزیر تھے۔ یہ دونوں بھائی سید عبداللہ خان کے کئی بیٹوں میں سے دو بیٹے تھے۔ سلطان اورنگزیب کے دور میں سید حسن علی خان سلطان پور کے فوجدار اور بغلانہ کے نظربار تھے، اور 1698 میں اورنگزیب دوارا مراٹھا وستار کو روکنے کے لیے سید حسن علی خان خاندیش کے صوبیدار نیوکت کیے گئے، اور اس کے بعد انہیں اسی پرانت کی سرکار میں ہوشنگاباد خاندیش کا شاشک بنا دیا گیا۔ 1705 میں سید حسن علی خان مراٹھا کے خلاف مغل سلطان اورنگزیب کے آخری ابھیان کے تحت اورنگ آباد کے ذمہ دار تھے۔ دوستو ان کے چھوٹے بھائی حسین علی خان کو سلطان اورنگزیب کے دور حکومت میں رنتھمبور، اجمیر اور ہنڈون کا پربھاری بنایا گیا تھا۔ سید برادرز کے بابا سید عبداللہ خان بھی مغل سلطنت میں اونچے منصب پر تھے۔ سلطان اورنگزیب نے انہیں دکن اور اجمیر کا صوبیدار بنایا تھا، اور ان کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے انہیں ایک شاہی منصبدار کا پد بھی مل گیا تھا۔ دوستو سید خاندان کو مغل سلطنت میں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور انہیں سلطان اورنگزیب کی اور سے کئی اونچے منصب سے بھی نوازا گیا تھا، پر اس کے باوجود بھی ان سید برادرز نے مغل سلطنت کے ساتھ غداری کی۔ دوستو 1707 میں سلطان اورنگزیب کی وفات کے بعد سے ہی سید برادرز مغل دربار میں اتیدک طاقتور ہو گئے، اور اب یہ سید برادرز چالاکی سے مغل سلطنت میں کنگ میکر، یعنی جو سلطنت کے سلطان کا فیصلہ کرے وہ بن گئے۔ دوستو سید برادرز نے 1710 کے دشک کے دوران اپنی مرضی سے مغل سلطانوں کو بنایا اور ہٹایا۔ بہادر شاہ اول نے اپنے بیٹے جہاندار شاہ کو اپنے بعد تخت کا وارث بنایا، لیکن 1712 میں بہادر شاہ اول کی وفات کے بعد سید برادرز کے حکم پر بہادر شاہ کے جانشین جہاندار شاہ کی ہتیا کر دی گئی، اور 1713 میں سید برادرز کی مدد سے جہاندار شاہ کے بھتیجے فرخ سیار مغل سلطنت کے اگلے سلطان بنے۔ فرخ سیار کے دور میں یہ دونوں بھائی حد سے زیادہ طاقتور ہو گئے۔ اب سید برادرز نے مغل سلطنت کے سلطانوں کو صرف نام کا حکمران بنا دیا، اور سلطنت کے سارے معاملے اب سید برادرز کے ہاتھوں میں تھے۔ یہ جب چاہے جو چاہے کر دیتے تھے، اور وقتی سلطان کچھ نہیں کر پاتے تھے۔ جب بھی یہ بھائی سلطان فرخ سیار کے سامنے کوئی مسئلہ رکھتے تو سلطان فرخ سیار کو جبراً اس فیصلے پر مہر لگانی پڑتی تھی۔ فرخ سیار نے مغل سلطنت پر 6 سالوں تک راج کیا، اور ان 6 سالوں میں ہی مغل سلطنت کمزور ہوئی۔ دوستو جب فرخ سیار کو زیادہ یہ لگنے لگا کہ سید برادرز اگر سلطنت میں ہیں تو میری اہمیت کچھ بھی نہیں، تب فرخ سیار نے ان دونوں وزیروں کو قتل کروانے کی سازشیں رچی، لیکن سب ناکامیاب رہی۔ اس کے بعد سید برادرز نے فرخ سیار کو 1719 میں دردناک موت دی۔ سید برادرز نے 1719 میں فرخ سیار کو اندھا کروا دیا اور اسے گدی سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد سید برادرز نے فرخ سیار کی ہتیا کرا دی۔ سید برادرز نے 1719 میں فرخ سیار کے اپنے پہلے چچیرے بھائی رفیع الدرجات کو مغل سلطنت کا اگلا سلطان بنایا، پر 3 مہینے کے بعد ہی رفیع الدرجات کی ٹی بی بیماری کے چلتے وفات ہو گئی۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آگرہ میں ان کی ہتیا کی گئی تھی،
ان کے بعد سید برادرز نے رفیع الدرجات کے بھائی رفیع الدولہ کو سلطان بنایا، پر ان کی بھی 3 مہینے کے بعد ٹی بی کے چلتے وفات ہوئی۔ اب محمد شاہ 1719 میں سید برادرز کے پرتیندھی کے طور پر مغل سلطنت کے سلطان بنے۔ محمد شاہ سلطان اورنگزیب کے پوتے تھے۔ محمد شاہ سید برادرز کے بارے میں پہلے ہی سب کچھ جانتے تھے، اس لیے محمد شاہ سلطان بنتے ہی سید برادرز کے صفائی کے لیے سوچنے لگے، اور محمد شاہ نے اپنے وزیر آصف جاہ سے مدد لی، اور آصف جاہ کی مدد سے سید گروپ کے پہلے بھائی سید حسین علی خان کی فتح پور سیکری میں 1720 میں ہتیا کر دی گئی، اور دوسرے بھائی سید حسن کو 1722 میں پلول میں ہرایا اور اسے قید کر لیا۔ اس کے بعد سید حسن کو 1722 میں زہر دے کر ختم کر دیا گیا۔ آصف جاہ کی اس کامیابی سے خوش ہو کر محمد شاہ نے انہیں اپنا سب سے طاقتور وزیر بنایا اور انہیں نظام الملک خطاب سے نوازا، اور اس طرح سلطنت کے سب سے بڑے غدار وزیروں کو ختم کر کے مغل سلطنت کو بچا لیا گیا۔ دوستو، اگر یہ بھائی اب بھی بچ جاتے تو شاید سلطنت اور بھی زیادہ کمزور ہو جاتی۔ فی الحال دوستو، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔